علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں بھی آپ کے ساتھ کئی مرتبہ مزارات اولیاء پر حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور وہاں پر حاضری دینے کے بعد خوب ہمیں برکتیں بھی ملی ہے، فیض بھی ملا ہے، اور وہاں جانے سے جو ہے نا خوف خدا میں اضافہ ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ بڑھتا ہے۔ تو مگر کچھ لوگ ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ ان کی باتیں جب ہم سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یار آپ مزارات پہ جاتے ہو، اولیاء کرام سے مانگتے ہو، یہ وہ آپ کو کیا دے گا، وہ خود قبر میں سو رہا ہے، اسے مطلب برے برے القابات سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ کچھ تو نعوذ ایسے بدبخت بھی ہیں جو نعوذ باللہ گالیاں بھی بک دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو اولیاء کرام کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے بارے میں ایسے سے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا اولیاء کرام کے بارے میں تو یہ ظاہری بات ہے اولیاء کرام سے بغض ہو گیا، اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے ولی سے بغض رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ مطلب ایک کھلا ایک حدیث قدسی کے الفاظ ہے کہ جس نے کسی اللہ کے ولی سے بغض رکھا اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے۔ تو اب جاری بات ہے مزار اولیاء کو برا بلا کہنا یا معاذ اللہ اس طرح کے الفاظ نکالنا، دیکھو حقیقی بات بتاؤں کہ یہ جو اولیاء کرام ہے نا، انہوں نے رب تعالیٰ کو راضی کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور آج اللہ تبارک کتنا آپ نے سنا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے جنگلات میں، خرق کے جنگلات میں آپ نے عبادت کی۔ اب آپ بتاؤ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی عبادت چھپ کے کی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کی محبت مخلوق کے دل میں کس طرح ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا دیکھ رہی ہے اور رہتی دنیا تک دیکھتی رہے گی کہ اللہ کے اس ولی نے، ولی تھا نا غوث پاک رضی اللہ عنہ، بلکہ ولیوں کے بھی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان معنوں میں یہ اولیاء کرام جنہوں نے مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کی، دین کی خدمت کی، آج وہ مزار میں چلے گئے، تو میں تو اس کو کہوں گا کہ ایسے لوگوں سے بندہ دوری بھاگے تو بہتر ہے۔ ایسوں کی صحبت سے ہمیں دور بھاگنا چاہیے، کیونکہ ایسے کی صحبت ہمارے دل میں بھی کہیں اللہ نہ کرے کسی ولی کے بارے میں بغض آ گیا یا ولی کے بارے میں کوئی سی باتیں آ گئی تو پھر ہمارے ایمان پر خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ میرا اس کے بارے میں جواب ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ولی سے محبت کرنی چاہیے۔ اب اسی بات پر میں ایک اور بات کروں آپ کے سامنے، اولیاء کرام سے محبت کرنے کا کیا سرمایہ، کیا انعام اس کو دیا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے مشہور بزرگ کے بارے میں سنا ہے کہ بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، سبحان اللہ، یہ مطلب توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ مطلب توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے، اور آپ کی توبہ کا سبب یہ بنا کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پہ لکھا ہوا تھا اور اس کو تعظیم نے اٹھا کر بلند جگہ پہ رکھ دیا، اور اس کی برکت سے آپ ولی اللہ بن گئے۔ پھر آپ ولی اللہ بن گئے، ایسے ولی اللہ بن گئے کہ آپ کی تعظیم جانور بھی کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ جب تک بشر عافی بغداد میں حیات رہے کسی جانور نے چوپایا نہیں کیا۔ کس وجہ سے؟ کہ یہاں پر بشر عافی ننگے پاؤں چل رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لو کہ بشر عافی کا جانور ادب کر رہے ہیں یار، اور پھر ہوا پتہ کیا کہ ایک جانور نے گوبر کر لیا، تو جانور کا جو مالک تھا نا وہ سمجھ گیا کہ آج ہو یا نہ ہو بشر کا انتقال ہو گیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد پتہ چلا کہ بشر کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اندازہ لگا لیں۔ پھر اس کے بعد بشر عافی کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو بشر عافی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ کہا خالی مجھے نہیں بخشا بلکہ جس نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر بشر عافی نے کہا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا مجھ سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش پہ آ گئی۔ کہا ہے کہ بشر جو قیامت تک تجھ سے محبت کرتا رہے گا ان سب کو بھی میں نے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگا دیں محبت کرنے والے کا یہ انعام ہے یار۔ تو ولی کی قرب میں جا کے بیٹھ کر دعائیں مانگنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو نا ولیوں کی بغض کرنے والے لوگوں سے بچائے۔